السلام علیکم۔ جنت کی اگلی نشست میں ہم آپ کو آگے فردر جنت کے بازار کے بارے میں بتاتے جائیں گے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا اور جنتی لوگ ہر جمعے کو اس بازار میں آیا کریں گے، اور جس وقت یہ لوگ بازار میں آئیں گے تو شمالی ہوا چل کر ان کے چہروں اور کپڑوں پر قسم قسم کی خوشبو چھڑکے گی، اور اس ہوا کی خاص تاثیر یہ ہوگی کہ اس ہوا کے لگنے کے بعد جنتی لوگ پہلے سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل ہو جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس جائیں گے تو گھر والے تعجب کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ تو یہاں سے جا کر بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ کہیں گے خدا کی قسم ہماری غیر حاضری میں تمہارا حسن و جمال بھی بے حد دلکش ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گھر والوں کی خوبصورتی کا سبب بھی غالباً وہی ہوا ہوگا جس نے مردوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ حضرت علی کرم وجہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے گی، اس میں مردوں کی مورتیوں کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ بس جب کسی کو کوئی صورت یا مورتی اچھی معلوم ہوگی تو وہ جنتی اس میں داخل ہو جائے گا۔ سعد بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کی۔ اس پر ابو ہریرہ نے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اور میری اسی طرح جنت کے بازار میں بھی ملاقات کرائیں اور ہم دونوں کو وہاں پر جمع کرا دیں۔ اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ خبر دی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اپنے اپنے اعمالوں کے مطابق اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ جس کے عمل زیادہ اور بہتر ہوں گے ان کے درجے بھی بلند اور اعلیٰ ہوں گے۔ پھر ہر ہفتے جمعے کے روز ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے اپنے مقام سے نکلیں۔ یہ لوگ حکم مانتے ہی اپنے اپنے منزلوں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی زیارت سے شرف اندوز ہوں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور خاص عنایت سے ان کو مالا مال فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے باغ میں دربار کریں گے، اور وہاں پر حسب حیثیت مختلف قسم کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کچھ تو نور کی کرسیاں بنی ہوں گی، کچھ موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی، کچھ یاقوت کی بنی ہوں گی، کچھ زمرد کی بنی ہوئی ہوں گی، کچھ سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، کچھ چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر جنتی ان کرسیوں میں بیٹھ جائے گا۔ اور سب سے ادنا درجے کی جنتی مشک اور کافور کی ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ ان کی خوبی یہ ہوگی کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والی قوم کا یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تاہم کیونکہ جنت میں ہر کوئی شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر راضی اور شکر گزار ہوگا، اور اس سے اونچے درجے کی خواہش تھی اور اس کے اونچے درجے کی خواہش بھی نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح شک نہ کرو گے تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں، اور اس مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو اور بات چیت نہ فرما دیں، اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گے، اور اسی دوران میں ایک آدمی سے فرمائیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جس میں تو نے یہ فلاں فلاں بات کہی تھی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے بعض وہ شکنیاں یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ بس یہ عرض کرے گا، اے اللہ
کیا تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت اور فراخی کے باعث ہی تو اس مرتبے میں پہنچا ہے۔ اسی آشنا میں ان پر ایک بادل آئے گا اور اسی خوشبو کی بارش برسائے گا کہ اس وقت تک کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ اور اس بارش کے دوران ارشاد ہوگا کہ کھڑے رہو اور آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور جس چیز کو تمہارا دل چاہے بے تکلف اس سے لے لو۔ اس ارشاد کے سنتے ہی ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کی چاروں طرف رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس وقت تک نہ آنکھوں نے دیکھی ہوگی، نہ کانوں نے سنی ہوگی، اور نہ دلوں میں اس کا خیال ہوگا۔ اور اس کے بعد ہماری اس پسند کی چیزیں ہم کو بھی مفت میں دے دی جائیں گی، کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور ایک اونچے مرتبے والا اپنے سے کم درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا، اور اس کو اپنا لباس اس ادنا درجے کے جنتی کو مقابلے میں اچھا معلوم نہ ہوگا، لیکن فوراً ہی معلوم ہوگا کہ میرا خیال غلط ہے اور اس سے زیادہ کچھ خوبصورت نہیں، اور یہ خیال کی تبدیلی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اس کو کسی قسم کا غم نہ ہو۔ میرے ناقص خیال میں اس کی یہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ ادنا درجے کی جنتی کا جو لباس ہوگا غالباً فوری ہی اس کے لباس کے دوسرے شخص کی طرف کر دیا جائے گا تاکہ اس کو غم نہ ہو اور دوسرے کی بڑائی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے اور ہماری عورتیں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی مرحباً اہلا سہلا مرحبا، تم اس قدر خوبصورت ہو کر کیسے آئے ہو؟ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے اس وقت تک تم اس قدر حسین و جمال نہ تھے۔ اس کے جواب میں ہم لوگ کہیں گے کہ ہم کو آج اللہ کے قرب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بس اس کا قرب اور صحبت اس کے لائق ہے کہ ہم ایسی خوبصورت حالت میں تمہارے پاس واپس ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ علی حضرت کو اجازت دیجیے، آگے جنتی مرد عورت کے بارے میں ہم آپ کو فردر بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔